بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجئے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں۔ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالی صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو
तुम्हारी वजह से गिर गए तो रोज़े महशर में उसके कर्जदार बन जाओगे। इस दुनिया में कुछ लोग अपने लम्हे संवारने के खातिर दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अकड़ जितनी ज्यादा हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है और धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से अपने मुंह पर पलट कर आता है। इस दुनिया में नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और वहीं गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फहमी के सिवा और कुछ नहीं। मकाफाती अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज का कत्ल कर देती है। रिश्तों में मुखलिस रहें ताकि रिश्तों को जिया जाए ना कि बर्दाश्त किया जाए। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना, क्योंकि ए इंसान तू इतना अक्लमंद नहीं है कि अल्लाह के इरादों को समझ सके। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। इस दुनिया में इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए, मगर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। अपनी आवाज को बुलंद ना करो बल्कि अपने इल्म को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरज से नहीं बल्कि बादल के बरसने से उगते हैं। इस दुनिया में अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचा गिरा भी सकते हैं। इसलिए हमें अल्फाजों का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखिए, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। इस दुनिया में वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते, और ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि अल्लाह की अता से मिलते हैं। ए अल्लाह ताला, उस दिन की जिल्लत से बचाना जब तू पुकारेगा, ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। इस दुनिया की सबसे बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। दूसरों की जिंदगी आसान करिए और अपनी आखिरत। हजरत अली ने फरमाया कि नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाज देता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब भी अपने रब से दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगना, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। इस दुनिया में अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दे। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अगर तुम इस दुनिया में लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपने आवाज में नरमी पैदा करो। किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, क्योंकि जिस तरह तलवार देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक होती है। इस दुनिया में अपने दोस्त को बस इतने राज बताओ कि कल अगर वो तुमसे
دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا لا حاصل دعا، اور تیسرا اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، کیونکہ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا۔ جب انسان کے دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تب انسان جیت تو جاتا ہے، لیکن تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتی ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنی نفس پہ قابو پا لینا ہے۔ چھوٹی سوچ اور تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر چیز میں غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اس دنیا میں روشنی تعارف کے محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی اسے نہیں جانے تو وہ اندھا ہے۔ دنیا میں ملنے والے 3 سبق ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں۔ پہلا بھوک، دوسرا ہار اور تیسرا خالی جیب۔ یہ زندگی ہے، اس لیے اگر یہاں الجھو گے نہیں تو سلجھو گے کیسے، اور اگر بکھرو گے نہیں تو نکھرو گے کیسے۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں اور نہ باپ کا جنازہ، لیکن صبح شام ہم مسلمان ہی اپنے علماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ
अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है, क्योंकि खतरा एक हकीकत है और डर तो सिर्फ एक ख्याल है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझो। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता, तो खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। इस दुनिया में जाहिल अगरचे तुमसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। अहमक, बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो, लेकिन उसकी शर से आप बच नहीं सकते। ए इंसान, तेरा हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज मत बो, क्योंकि वो जाहिर होकर रहेगा। इस दुनिया में आलिम को देखना भी एक इबादत होती है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। जो आज मुफ्त की नसीहत को कबूल नहीं करेगा, कल उसी को उससे महंगे दामों पर अफसोसन उसे खरीदना पड़ेगा। इस दुनिया में जो कमालात अल्लाह ताला ने फकीरों को अता किए हैं, दौलतमंद उन कमालात से महरूम रहते हैं। इस दुनिया में जिसने मखलूक से मांगा, वो खालिक के दरवाजे से अंधा है। हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं पिलाती। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, तब इंसान सबब का गुलाम नहीं रहता। अपने कानों से वसवसों की रुई निकाल दो, ताकि तुम्हारे कानों में आसमानी आवाजें आ सकें। इस दुनिया में वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटना टेकने पर मजबूर कर दें, तो तुम जान लो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। इस दुनिया में टूटा हुआ दिल
خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ تمام کمالات میں بڑا کمال اداب کرنا ہے، اور تمام مشکلاتوں کا حل صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں محبت میں کسی غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم عارف ہو۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں، اور وہیں بڑے درجے کے لوگ آداب کرتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔
خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ اس دنیا میں غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور وہیں بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے آداب کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کر لیے ہیں، لیکن دل کا راستہ ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، لیکن ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی۔ کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ اور انسان کہلانا آسان ہے، لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ صبر ایمان کی بندگی ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے، اور یہ احساس سب سے بڑھ کر ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا کتنا اپنا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اس انسان کو برا نہیں لگتا۔ تالا چابی سے کھلتا ہے تو بار بار کام آتا ہے، لیکن اگر ہتھوڑے سے کھلتا ہے تو دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کا تالا غصے کے ہتھوڑے سے کھولو گے تو وہ کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو ہمیشہ محبت کی چابی سے ہی کھولنا چاہیے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کہ کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے کہ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مگر اس کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔